آقائے دو جہاں خاتم الانبیاء محبوب خدا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن پاکستان میں نبی مہربان کا یوم ولادت عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ کراچی سے خیبر تک درود و سلام کی محفلیں، نعت خوانی کا اہتمام، گھروں گلیوں اور مسجدوں کو سجا دیا گیا۔ پنجاب اسمبلی بھی برقی قمقموں سے سج گئی۔ سندھ کے گورنر ہاؤس میں جشن میلاد النبی کی روح پرور محفل۔ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان، وہ یادگار دن کہ جب دشمن نے ناپاک ارادوں کے ساتھ پاک وطن پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی اور منہ کی کھائی۔ پاکستان کی مسلح افواج نے مکار اور عیار دشمن کے گھناؤنے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ آج ملک بھر میں یوم دفاع پاکستان ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا، نیول اور ایئر چیف کا شہداء کو خراج عقیدت۔ عسکری قیادت کا کہنا ہے مسلح افواج یوم دفاع و شہداء انتہائی سادگی کے ساتھ منائے گی۔ مسلح افواج سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کرے گی۔ پنجاب کے دریاؤں میں سیلاب کی سنگین صورتحال۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگوالا پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ ہیڈ سلیمان کی اور ہیڈ اسلام پر بھی پانی کی سطح مسلسل بلند۔ دریائے راوی میں ہیڈ سدھنائی پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ دریائے چناب میں خان کی، ہیڈ قادر آباد، ہیڈ محمد والا اور چنیوٹ کے مقامات پر پانی کے بہاؤ میں اضافہ۔ بھارت کی سندھ طاس معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی۔ اگلے مانسون کی تیاری ابھی سے کریں، وزیر اعظم کی NDMA کو ہدایت۔ بارشوں اور سیلاب کے نقصانات پر جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا متاثرین کی بحالی پہلی ترجیح ہے۔ مکمل بحالی تک وفاق صوبوں کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ موسمیاتی تبدیلی سے بچاؤ کے لیے جامع لاہ عمل 2 ہفتوں میں مانگ لیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا وزیر اعظم سے رابطہ، پنجاب میں کسانوں کے مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گجرات کا دورہ، سیلاب متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا۔ مریم نواز کا جلال پور جٹا میں ریلیف کیمپ کا بھی دورہ، سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ متاثرہ خواتین اور بچوں سے بات چیت کی۔ جاں بحق افراد کے لواحقین کو 10-10 لاکھ روپے کے چیک پیش کیے۔ اور سیاست میں عدم برداشت، بانی PTI کی بہن بھی نشانہ بن گئیں۔ بھائی سے ملاقات کے بعد علیمہ خانم کو انڈا پھینک کر مارا گیا۔ PTI کارکن انڈا پھینکنے والی لڑکی کی جانب لپکے، پولیس نے لڑکیوں کی گاڑی کو بچا کر وہاں سے بھگا دیا۔ پولیس کا کہنا ہے لڑکیوں کو حراست میں لے کر چوکی اڈیالہ لے گئے۔ اگلے مونسون کی تیاری ابھی سے کریں، وزیر اعظم کی NDMA کو ہدایت۔ بارشوں اور سیلاب کے نقصانات پر جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا متاثرین کی بحالی پہلی ترجیح ہے۔ مکمل بحالی تک وفاق صوبوں کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ موسمیاتی تبدیلی سے بچاؤ کے لیے جامع لاہ عمل 2 ہفتوں میں مانگ لیا۔ وزیر اعظم نے NDMA، PDMA، پاک فوج اور ریسکیو اداروں کی کارروائیاں قابل تحسین قرار دیں۔ وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین کے لیے عالمی امداد کی بھی اپیل کر دی۔ کہا پاکستان میں سیلاب متاثرین امداد کے منتظر ہیں۔ سیلاب زدگان کو روزمرہ ضرورت کی اشیاء، چھت اور صحت کی سہولتوں کا انتظار ہے۔ عطیات کے عالمی دن پر پیغام میں وزیر اعظم کا کہنا تھا حکومت، عوام اور فوج نے مل کر ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری رکھا ہوا ہے۔ سیلاب متاثرین کو دل کھول کر عطیات دیں۔ پاکستان کا نام سب سے زیادہ عطیات دینے والے ممالک میں شامل ہے۔ پاکستان کے رضاکاروں نے ہر آفت میں متاثرین کی عملی اور مالی مدد کی۔ ماننا بھی چاہیے کہ چیف منسٹر مریم شریف صاحبہ بہت محنت کر رہی ہے، اپنی پوری ٹیم بہت محنت کر رہی ہے۔ ریکویسٹ کروں گا وزیر اعظم صاحب سے کہ وہ جو لونز ہے اس میں مدد کیا جائے فارمرز کو، اور جو بجلی کی کمپوننٹس ہے اس میں مدد کیا جائے۔ بلاول بھٹو نے سیلاب میں پنجاب حکومت کی کارکردگی تعریف کی۔ کہا سیلاب نے پنجاب میں تباہی مچائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور ان کی ٹیم بھرپور محنت کر رہی ہے۔ قصور میں سیلاب متاثرہ علاقوں کے دورے پر گفتگو میں کہا
مودی نے انسانیت بھلا کر بغیر اطلاع پانی چھوڑا، بھارت کی آبی دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے۔ بلاول بھٹو نے وزیر اعظم شہباز شریف سے زرعی ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ قصور میں سیلاب متاثرین سے ملاقات کے بعد چیئرمین پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم سے رابطہ۔ پنجاب میں کسانوں کے مسائل سے آگاہ کیا، مطالبہ کیا آفت زدہ اضلاع کے کسانوں کے بجلی کے بل معاف کیے جائیں۔ کہا پنجاب میں زراعت کے شعبے کو سیلاب سے شدید نقصان پہنچا، زرعی قرضوں کی ادائیگی آفت زدہ اضلاع کے کسانوں کے لیے بڑا مسئلہ ہے، قرضوں کی معافی یا تاخیر سے ادائیگی کی رعایت دی جائے۔ وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی وفاقی حکومت ہر ممکن اقدامات کرے گی۔ آٹھ ستمبر کو گڈو بیراج پر پانی کا بہاؤ اپنے عروج پر ہوگا، ریلیف کیمپس قائم کیے جائیں، انخلا کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی سیلاب کی صورتحال پر اجلاس میں گفتگو۔ مراد علی شاہ کی ڈویژنل کمشنرز کو عوام کو ہر طرح کی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت۔ دوران بریفنگ بتایا گیا سندھ حکومت نے 1,09,320 لوگوں کو کچے سے پکے کی جانب انخلا کرایا۔ 528 ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں، ابھی تک ان کیمپس میں لوگ نہیں آئے۔ حلیمہ خانم پر حملہ افسوسناک اور قابل مذمت ہے، ایسے واقعات سے سیاسی تناؤ مزید بڑھے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا رد عمل، بانی پی ٹی آئی کی فیملی کو مکمل سیکیورٹی دینے کا مطالبہ۔ طلال چودھری کہتے ہیں بدتمیزی کا جو کلچر تحریک انصاف نے سیاست میں بویا اسی کا سامنا کر رہے ہیں، فرق یہ ہے کہ ہم اس گھٹیا رویے کی مذمت کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے مریم وٹو کا ٹویٹ ری ٹویٹ کر کے لکھا، بشرا بی بی کی بہن کہہ رہی ہیں کہ یہ سب ڈرامہ ہے، علیمہ بی بی نے خود کو ہی انڈا پڑوایا۔ مریم وٹو نے اپنے ٹویٹ میں لکھا تھا کہ اچھا ڈرامہ لگا ہوا ہے، آپ سب بے وقوف بنے جا رہے ہیں، چیزوں کا تجزیہ کریں، نقطے ملائیں، نتیجے تک پہنچیں۔ میں انہیں بہت اعلیٰ سطح پہ ان کو ریگارڈ کرتا ہوں، وہ واقعی ایک باوفا بہن کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ ان کے ساتھ یہ جس نے بھی کیا ہے بڑی ہی ناشائستہ حرکت ہے۔ حلیمہ خانم پر حملہ کیا گیا، انڈا پھینکنے کے واقعے کی بغیر کسی تبصرے کے مذمت کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں حلیمہ خانم بزرگ خاتون اور ایک باوفا بہن ہیں، ان کی قدر کرتا ہوں۔ انڈا پھینکنے کے واقعے میں ملوث لوگوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ پی ٹی آئی والے اس قسم کے احتجاج چھوڑیں اور بیٹھ کر مسئلے حل کریں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا سیاست میں جوتا، سیاہی اور گالم گلوچ پی ٹی آئی نے متعارف کروایا۔ مسجد نبوی میں مریم اورنگزیب کو گالیاں دینا، بال نوچنے کا واقعہ افسوسناک تھا۔ بیگم کلثوم نواز کی علالت کا مذاق اڑایا گیا۔ سیاسی حریفوں کی فیملیز کو ٹارگٹ کرنا شرمناک عمل ہے۔ آج بانی کے اپنے خاندان میں 2 گروپوں کی لڑائی میں انڈے استعمال ہوئے، آگ اب اپنے دامن تک پہنچ گئی ہے۔ سیاست میں مخالفت ہونی چاہیے مگر تہذیب کے دائرے میں۔ سیاست میں عدم برداشت سے کوئی سیاستدان محفوظ نہیں، سابق وزیر اعظم وفاقی وزراء بھی عزت میں آئے۔ نواز شریف کو جوتا مارا گیا، احسن اقبال کو جان سے مارنے کی کوشش ہوئی، خواجہ آصف پر جلسے میں سیاہی پھینکی گئی، سابق وزیر اعلیٰ سندھ ارباب غلام رحیم کو جوتے پڑے، عالمی رہنما بھی محفوظ نہ رہے۔ سابق امریکی صدر جارج بش پر بغداد میں جوتے پھینکے گئے، سابق وزیر اعلیٰ دہلی اروند کیجریوال کو تھپڑ رسید کیا گیا۔ بھارتی فالس فلیگ کا نیا ایڈیشن، پاکستان مخالف پروپیگنڈا ایک بار پھر بے نقاب۔ ممبئی میں مختلف مقامات پر بم نصب ہونے کی جھوٹی کالز کا واویلا، بھارتی میڈیا کی جھوٹی اور من گھڑت خبر پاکستان سے جوڑنے کی کوشش۔ عالمی سطح پر جگ ہسائی کے بعد بھارتی میڈیا کا پاکستان کو بدنام کرنے کا نیا ڈرامہ، جھوٹی اور خود ساختہ خبریں، بھارت کی اندرونی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش۔ مودی سرکار سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے گودی میڈیا کے ذریعے بھارتی عوام میں خوف و ہراس پھیلانے لگی۔
120 زخمی ہیں, 1470 دکانیں تباہ ہے, 875 گھر تباہ ہے. لیکن این ڈی ایم اے کی نہیں, این ڈی ایم اے کی میں ایک بات کروں. سیکنڈ اعظم صاحب آپ بھی سنیے گا. صرف میں اعظم صاحب یہ سنیں گے نہیں, میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ این ڈی ایم اے کا ہمارا شکوہ میں نے نوٹ کروایا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا قومی اسمبلی کے اجلاس سے واک آؤٹ. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں این ڈی ایم اے نے وہ کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا. ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس پر ایوان کا بائیکاٹ کرتے ہیں. اسپیکر سردار ایاز صادق نے کہا کہ کاش آپ وہاں جا کر بریفنگ لیتے, آپ کی معلومات غلط ہیں. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے آپ سے گزارش ہے بیٹھ کر مسائل پر بات کریں. آپ کا لیڈر آ جائے گا, عدالتی حکم آ جائیں گے, مگر سیلاب پر سیاست درست نہیں. پی ٹی آئی نے پھر قومی اسمبلی کے باہر اسمبلی لگا لی. ڈی جی آئی ایس پی آر کا مری کے مختلف تعلیمی اداروں کا دورہ. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی طلباء کے ساتھ خصوصی نشست. طلباء نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ایسی معلوماتی نشست کا انعقاد وقت کی اہم ضرورت ہے. وطن دشمن عناصر جتنی بھی کوشش کر لیں نوجوان نسل کو افواد سے دور نہیں کر سکتے. پاک فوج ہم سے ہے اور ہم افواد پاکستان سے ہیں. وطن دشمنوں کی ہر میلی آنکھ کے خلاف ہم افواد پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں.